الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأملي لهم إن كيدي متين۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت جب تک کسی قوم کو مہلت دیتے ہیں اس وقت تک ان کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، اور گناہ کرنے والے کو ایسا لگتا ہے، ظلم کرنے والے کو، کہ میں ہی دنیا کے اندر خدا ہوں، سب سے زیادہ طاقتور ہوں، پاورفل ہوں، اور میری پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ انسان دنیا میں بیکار پیدا نہیں ہوا، چاہے وہ اچھا بن کر زندگی گزارے یا برا بن کر زندگی گزارے، حساب ہر ایک کو دینا ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ ظالم ظلم کی انتہا جب پار کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کچھ دنوں پہلے دنیا کے بہت بڑے شہر کے اندر، جس کو دنیا سپر پاور کے نام سے جانتی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اللہ تعالیٰ سپریم پاور ہے، اور دنیا میں کوئی خدا نہیں، یعنی کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں پہلے اس شہر کے بارے میں جو کچھ دنوں پہلے تباہ و برباد ہوا، جس نے کچھ سال پہلے، تقریباً 1 سال پہلے، کسی ملک کو برباد کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے۔ آج اللہ رب العزت کی ایسی پکڑ ہوئی کہ نہ جانے کتنے ملین ٹریلین ڈالر کے نقصان ہو گئے۔ آپ کو بتاؤں کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو 50 ریاستوں سے مل کر بنا ہے، جن میں بعض ریاستیں بڑی اہم، تاریخی اور خوبصورت ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ریاست کیلیفورنیا ہے۔ اسی ریاست میں ایک شہر لاس اینجلس ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ امریکہ 20 ٹریلین ڈالر کی معیشت والا ملک ہے، جس میں سے 5 ٹریلین ڈالر کی معیشت صرف لاس اینجلس کی ہے۔ اس سے اس شہر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاس اینجلس کی کل آبادی 40 لاکھ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ کیلیفورنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ امریکہ کا ایسا چوتھا شہر ہے جس کو دیکھنے کے لیے زائرین سب سے زیادہ آتے ہیں۔ امریکہ کی مشہور ترین بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ لاس اینجلس بندرگاہ بھی ہے۔ دنیا کی 5 مشہور ترین اور مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک لاس اینجلس بندرگاہ بھی ہے۔ آمدنی کے لحاظ سے یہ دنیا میں ایک اہم شہر ہے۔ لاس اینجلس کو ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ نیو یارک میٹرو علاقہ ٹوکیو میٹرو علاقہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی میٹروپولیٹن علاقہ لاس اینجلس ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ہی دنیا کی 80% سے زیادہ فلم انڈسٹری لاس اینجلس میں موجود تھی۔ اس شہر میں عیسائی، یہودی، بدھزم اور ملحد آباد ہیں۔ تھوڑے بہت مسلمان بھی ہیں۔ صرف اسی شہر میں کئی اسکول اور کالج موجود ہیں۔ 3 اہم یونیورسٹیاں بھی ہیں، جن میں سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس مشہور یونیورسٹی ہے۔ لاس اینجلس کو مختصر حروف میں LA بھی کہا جاتا ہے۔ LA کی 2 وجہ تسمیہ بتائی جاتی ہے۔ ایک کا معنی فرشتوں کی ملکہ، دوسرا معنی فرشتوں کا شہر۔ نام رکھا ہے فرشتوں کا شہر، لیکن سارے کام شیطانوں جیسے ہیں۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں گزشتہ کئی دنوں سے شدید بارش اور برف باری کی وجہ سے موسم کافی ٹھنڈ ہے۔ 0 ڈگری سیلسیس بھی کم ٹھنڈ ہے۔ شدید ٹھنڈک کی کروڑوں
لوگ متاثر ہوئے اس ٹھنڈک سے، لیکن ایل اے ایک ایسا شہر ہے جس کے کنارے سمندر ہے، پہاڑی حصے پر بھی کچھ لوگ آباد ہے۔ اسی شہر میں 9 جنوری کو آگ لگی، آگ بڑھتی ہی گئی، رات تک آگ نے شدت اختیار کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے ایک اہم اور تاریخی شہر کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا۔ امریکہ کی ساری مشینریاں اور ٹیکنالوجی قدرتی آفت یعنی عذاب کے سامنے بے بس ہو گئی۔ آگ نے چند گھنٹوں میں بڑی بڑی عمارتوں اور عالیشان بنگلوں کو راکھ اور کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ آگ سے فی الحال نہ جانے کئی لوگوں کی اموات ہوئی، لاکھوں لوگوں کے گھر جل گئے، لاکھوں لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، 10,000 سے زیادہ خوبصورت مکانات جل کر خاک ہو گئے، راکھ میں ہو گئے، مٹی میں مل گئے، ہزاروں مکانات کو خطرناک مکانات قرار دیا گیا۔ 30,000 ایکڑ کا رقبہ یعنی 122 کلومیٹر کی زمین جل کر راکھ ہو گئی، 150 ارب سے زائد ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ صرف ابتدائی اندازہ ہے۔ مختلف ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر شیئر ہوئے ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انسانوں کا کوئی شہر نہیں بلکہ آگ کی کوئی بستی ہے۔ ایک امریکی نے کہا کہ آگ ایسے لگ رہی ہے جیسے کسی نے لاس اینجلس میں ایٹم بم گرا دیا ہو۔ یہی وہ ملک ہے جو کسی ملک کو برباد کرنے کے لیے اپنے پیچھے ایٹم بم لے کر چلتا ہے، لیکن آج خود اس ملک کی حالت ایٹم بم کی تباہی جیسی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا صدر بننے کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ میری حلف برداری سے پہلے اگر حامی یعنی حماس نے اس قیدیوں کو نہیں چھوڑا تو مشرق وسطیٰ کو میں جہنم بنا دوں گا۔ 9 جنوری 2025 کے اردو اخبار سہارا نئی دہلی کے صفحہ نمبر 12 پر ایک خبر شائع ہوئی تھی جس میں ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یرغمالیوں کو رہا کر دو ورنہ جہنم کے لیے تیار رہو۔ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار جیمز ووڈ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے مظالم کی حمایت کی تھی اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر مزید حملے کرنے کی خواہش کی تھی۔ اس نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ کوئی جنگ بندی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ شاباش نیتنیاہو، ان سب کو مار ڈالو، غزہ پر حملے جاری رکھو۔ آج اس ملعون کا بھی عالی شان گھر جل کر راکھ ہو گیا اور اس نے میڈیا پر روتے ہوئے اپنے درد کو بیان کیا۔ آج اس کا اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ آج اس ایل اے میں ہالی ووڈ کے کئی فلمی اداکاروں کے بھی گھر اور بنگلے جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ 3 ارب روپے کا ایک عالی شان بنگلہ بھی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ نہ جانے گئے کتنے ایسے قیمتی بنگلے چند گھنٹوں میں جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ وہ قدرتی آفت ہے، عذاب ہے جس کے آگے سب بس ہے۔ غزہ کے معصوم بچیوں اور لاچار عورتوں پر ہنسنے اور قہقہہ لگانے والے آج خود قدرتی آفت پر بے بس ہو کر رو رہے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کا ایک شخص جلد بازی میں ایک عورت کے پرس کو لے کر اس میں ہی پانی بھر کر آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آگ کی تباہی نے ان کے ذہنوں کو بھی کس قدر کمزور کر دیا کہ جلد بازی اور افراتفری میں عورت کے پرس میں پانی بھر کر وہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگا جس آگ کی شدت اور رفتار 60 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس آگ کی رفتار کو۔ مشہور عالمی کمپنی MC ڈونلڈس جس نے اسرائیلی فوجیوں کی مدد کی تھی اور انہیں کھانا کھلایا تھا تاکہ ظالم فوجی مزید طاقتوں کے ساتھ غزہ پر حملہ کر سکے، اس کمپنی کی آفس اور ریسٹورنٹ بھی لاس اینجلس میں اس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ وہ کمپنی ہے جس نے اس فوجیوں کی مدد کر کے دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ غزہ کی حمایت میں دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کمپنی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ امریکہ کے صدر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ فائر ہائیڈرنٹ میں پانی نہیں ہے، فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے پاس روپیے نہیں ہے
جو بائیڈن میرے لیے یہی سب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شکریہ جو بائیڈن۔ یہی وہ امریکہ ہے جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، جو یوکرین کی اربوں ڈالر سے مدد کرتا ہے، جو اسرائیل کی اربوں ڈالر سے مدد کرتا ہے، جو اپنے بموں اور میزائلوں سے پل بھر میں شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج یہی امریکہ اپنے ملک میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے عدم سہولیات کا رونا رو رہا ہے۔ یہی وہ ملک ہے اور یہی وہ شہر ہے جس نے اسرائیلیوں کی مدد کی، جس نے غزہ کے معصوم بچوں اور وہاں کی عورتوں پر بھی بموں اور میزائلوں سے حملے کرنے والے ظالم کی مکمل حمایت کی۔ اس لیے آج جو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ان کے ہی ظلم اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے آج ان سے کوئی بھی ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ یہی وہ ملک ہے جس نے شہروں اور ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ خود کو جنت میں رہنے کا اعلان کرنے والے اور عرب ملکوں کو جہنم بنا دینے کی دھمکیاں دینے والے کے ملک کی حالت جہنم جیسی بن گئی ہے۔ فرعون صفت اور مغرور انسان خدائی لہجے میں بات کرنے لگا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ جنت اور جہنم کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جانا ایک مرتبہ امریکہ ہوا۔ وہاں کا ایک شہر جو LA ہے، لاس اینجلس، وہاں کے ایک دوست مجھے ایک بازار میں لے گئے اور بتایا کہ یہ بازار دنیا کا سب سے مہنگا بازار ہے اور یہاں چیزیں سب سے مہنگی بکتی ہے۔ میں نے پوچھا کتنی مہنگی بکتی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک موزے کی جوڑی کی قیمت $2000 ہے، جس کا مطلب ہے پاکستانی تقریباً 85,000 روپے کا ایک موزہ۔ ٹائی کی قیمت $3000، سوٹ کی قیمت $10,000، $15,000، $20,000، $1 لاکھ کے سوٹ ملتے ہیں۔ ایک دکان کے پاس سے گزرے تو ہمارے میزبان دوست نے بتایا کہ اس دکان کے ایک حصے میں تو آدمی خریداری کے لیے جا سکتا ہے، اس کے بعد دوسرے حصے میں جانے کے لیے ایک زنا پر جانا پڑتا ہے۔ اس حصے میں کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اس دکان کا مالک خود اس کو ساتھ لے کر نہ جائے، اور وہاں لے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالک اس شخص کو بہت سے کلر کے سوٹ اور بہت سے ڈیزائن کے سوٹ دکھاتا ہے، اور پھر مالک اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے جسم کے لیے کون سا کلر اور کون سا ڈیزائن مناسب ہوگا، اور پھر مالک اس گاہک سے صرف مشورہ دینے کے لیے $10,000 وصول کرتا ہے، اور سوٹ کی خریداری کے پیسے الگ دینے ہوں گے۔ شہزادہ چارلس نے اس سے مشورے کے لیے ٹائم مانگا تھا تو 6 مہینے بعد کا اس کو ملاقات کا ٹائم دیا کہ آپ 6 مہینے کے بعد فلاں وقت پر آپ تشریف لائے تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سے کلر کا سوٹ پہنیں گے اور کون سے ڈیزائن کا سوٹ پہنیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، کچھ دنوں پہلے تقریباً کسی عالم دین نے کہا تھا خدا کی قسم امریکہ ذلیل ہوگا، خدا کی قسم خدا ظلم برداشت نہیں کرتا، خدا اپنے خلاف بغاوت کو دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ ڈھیل ہے یہ ظالموں کو، ڈھیل ہے لیکن چھوٹ نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ فرما رہے میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں لیکن میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ کتے کی گردن میں پٹا ڈال کر اگر مالک اس کی رسی کو ڈھیلا کر دے تو کیا کتا بھاگ جائے گا؟ کتا تو پھر بھی کتا ہے اور انسان تو پھر بھی انسان ہے، اور اللہ تو احکم الحاکمین ہے جس نے گلوں میں رسیاں ڈال کر ڈھیلی کر دی کہ جو ظلم کرنا ہے کر لو، ظلم کی جو انتہا کرنا ہے کر لو، عورتوں کو ننگا کرنا ہے کرو، گندی چیزیں پھیلانا ہے پھیلاؤ، اور ان کو بری چیز کا عادی بنانا ہے بناؤ، لڑکوں کو آوارہ بنانا ہے بناؤ، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا خدائی امریکہ کے پاس نہیں آ گئی ہے، خدائی اللہ کے پاس ہے۔ اگر لوگ امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں تو وہ سپر پاور بھی نہیں ہے، اور میرا اللہ تو سپریم پاور ہے۔ اللہ جب چاہے گا انہیں تباہ و برباد کر دے گا، جس طرح اللہ نے فرعون کو پانی میں ڈبا دیا، شداد کو اور قارون کو، حامان کو، سب کو سزا دی۔ سب اپنے وقت کے بعد ظالم تھے، بڑے ظالم تھے، لیکن سب کی پکڑ ہوئی۔ اللہ دھیرے دھیرے اب رسی کو مضبوط کر رہا ہے، رسی کو کھینچتا جا رہا ہے اور ظالموں کی پکڑ فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔